السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر بڑے عرصے تک ایک طویل تنقید کے نشتر چلتے رہے، لیکن پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نون لیگ کو 1 ماہ کی مہلت دینی چاہیے۔ لیکن اسی دوران مسلم لیگ نون نے ورکنگ شروع کر دی کہ 27ویں آئینی ترمیم ناگزیر ہو چکی ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ لازم ہے۔ اور اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کو راستہ کچھ نظر آیا کہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر حکومت کی تبدیلی بھی ضروری ہو چکی ہے اور اب آزاد جموں و کشمیر کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اچانک نون لیگ نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا؟ بعض گز یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے، جو کہ آئندہ ہفتے پیش ہونے کا امکان ہے، پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل کی جا رہی ہے اور اسی مقصد کے لیے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسٹوڈین تصور کرتی ہے، اس کی بہت سی اس کے ایسے نکات ہیں جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ترمیم ہونی ہے۔ کیا آزاد کشمیر کی حکومت یا آنے والے دنوں میں پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر عمل درآمد کر کے پیپلز پارٹی اس پولیٹیکل بارگین میں 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت اور سپورٹ کے لیے کیا تیار ہو چکی ہے؟ اس پر آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جہاں پر موجودہ پارٹی کی عادت متحرک ہے، وہیں پر اچانک سابق رہنما بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ وائس چیئرمین پارٹی شاہ محمود قریشی کے ساتھ سابق رہنماؤں کی 45 منٹ کی طویل ملاقات کے پس منظر ماجرا کیا ہے؟ کیا سابق رہنما اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور اگر رہا کروانا ہے تو کیا سابق رہنماؤں کی کوششوں کے نتیجے میں مقتدرہ اور حکومت کے مابین واقعی درجہ حرارت کم ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ یا سابق رہنماؤں کی یہ موو پارٹی کے اندر کوئی نیا دھڑا کھڑا کر سکتی ہے؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے کہ کراچی کی نوکریوں پر پیپلز پارٹی نے قبضہ عائد کر رکھا ہے۔ کراچی کے اندر سڑکیں نہیں بنتی لیکن ای چلان کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ہم قبضے اور لوٹ مار کے نظام سے آزادی دلائیں گے۔ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ طویل عرصے کے بعد پاکستان کی سمندری حدود میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے 23 بلاکس ایوارڈ کر دیے گئے ہیں اور ماڑی انرجیز نے ان 23 بلاکس میں سب سے بڑی شراکت داری حاصل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ کتنا تیل و گیس کا پاکستانی سمندری حدود کے اندر پوٹینشل موجود ہے اور ماڑی انرجیز کا آنے والے دنوں میں آف شور ڈرلنگ کے اندر کتنا امپورٹنٹ رول ہے، اور ماڑی انرجیز نے کتنے بلاکس ایکسکلوسیولی حاصل کیے ہیں اور کتنے بلاکس میں ماڑی انرجیز نے شراکت داری حاصل کی ہے، یہ تفصیلات بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی نجی شعبے کی سب سے بڑی آئل ریفائنری سنرجیکو نے امریکہ سے خام تیل امپورٹ کر کے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے۔ 10 لاکھ بیرل کا سب سے بڑا کارگو بلوچستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، اور آنے والے دنوں میں مزید کتنا کروڈ آئل امریکہ سے خریدا جائے گا اور یہ کروڈ آئل پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوگا یا نہیں، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں زوم ان کریں گے سینئر تحقیقی رؤف کلاسا صاحب، اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شیلا رضا صاحب، کچھ عرصہ قبل ہم دیکھ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کو، ان کی ٹیم کو بہت زیادہ کنسرن تھے کہ جو نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولہ طے پایا تھا اس کے مطابق پنجاب میں سپیس نہیں مل رہی۔ اس کے بعد پھر اچانک خاموشی ہوئی اور جب پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے اندر ایک اپارچونٹی ملی اور نون لیگ نے بھی اشارہ دیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ وہاں حکومت بنا لیں، تو پیپلز پارٹی اب پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر جو پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت کچھ تبدیلیاں ہونی تھی، کچھ سپیس ملنی تھی، ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ملنے کے اوپر پیپلز پارٹی نے اکتفا کر لیا؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ 18 اکتوبر کو جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بھی، سیاسی تاریخ کا بھی اور پیپلز پارٹی کی تاریخ کا بھی سیاہ ترین دن، ایک اور سیاہ ترین دن ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ کا۔ اس کے بعد سی ای سی بیٹھی تھی اور اس سے پہلے کیونکہ چیئرمین بلاول کی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب نے چاہا تھا ان سے ملاقات ہو، وزیر اعظم سے ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے چیئرمین بلاول کی،
تو وہاں پہ انہوں نے ایک مہینے کی بات کی تھی جس کو سی ای سی سے منظور کروانا ایک چیلنج تھا، کیونکہ میں سی ای سی کی ممبر نہیں ہوں، لیکن مجھے یہی پتہ چلا سی ای سی کے ممبر سے کہ سب لوگ اس بات پہ ناخوش تھے کہ ایک مہینہ ہونا کچھ نہیں ہے اور اس طرح سے ہو. تو کشمیر کی ایک الگ بات ہے، وہاں پر ایک الگ طریقے سے مسئلہ چل رہا ہے کچھ بھی جو ہے، اور پنجاب کا ایک الگ معاملہ ہے. تو ایک ماہ اور بعد اگر ہم آپ ایکسپیکٹ دیکھیں کریں تو کہ آپ اس وقت دوبارہ بھی یاد دہانی کرائے گی پیپلز پارٹی نون لیگ کو، یا کوئی پھر ریاکشن بھی آ سکتا ہے جب مہلت ختم ہو جائے، یا پھر خاموشی ممکنہ طور پر ہوگی؟ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاموشی تو اب بھی نہیں ہے، اور اگر آپ صرف جو ایم این ایز تھے اور جو آفس بیئرر ہیں وہ خاموش کرائے گئے ہیں، اور خاص طور پر میں اس لیے بہت سمجھ کے بات کر رہی ہوں کیونکہ بالکل میرے ٹھیک. ٹویٹ بالکل جی بالکل، جو ہم تھے اندازہ وہ لگا سکتے ہیں. پولیٹیکل بالکل نہیں جی. تھے. میرے جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم پولیٹیکل ہوتے ہیں. میرا جو پہلے میں فیس بک پہ لائیو سیشن بھی کرتی تھی وہ بھی پولیٹیکل کم ہوتا تھا، اس میں سوشل میٹرز پہ ہم زیادہ کرتے تھے. تو لیکن میرے ٹویٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا تو پھر میں نے ان کو بھی فی الحال بند کیا ہوا ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ ورکرز کو دیکھیں تو وہ ایک ہے، کیونکہ جو بھی ایک بات وزیر اعظم سے کہی گئی تھی اس کو سندھ اور پنجاب کا میٹر بنانے کی کوشش کی گئی. ہم تو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، لیکن ورکرز کی اپنی دنیا ہوتی ہے اور وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. کلا صاحب، شہلا صاحبہ نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما نون لیگ کی حکومت کو، ان کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، پھر ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے. ایک ماہ کی مہلت بھی پوری ہو جائے گی 18 نومبر تک، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ معاملات آگے چلے. آزاد کشمیر کے اندر اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ 27ویں ترمیم کے اوپر بڑا تیزی سے کام جاری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ کے بنانے کی وجہ 27ویں ترمیم کی حمایت کرنا پڑے گی، اور کچھ دیگر فیکٹرز بھی ہیں، اور الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر نون لیگ کی سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ ابھی انہوں شہلا صاحبہ نے بڑی کچھ اہم باتیں کی ہیں، اس پہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن اصل چیز اس میں دو تین ہے جو آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ انہوں نے ایک مہینے کی مہلت دی ہے، یا جو ورکر جو ہے وہ ڈیفرنٹلی سوچتا ہے، یا پیپلز پارٹی کے بہت سارے جو یہ ہیں اس وقت لیڈرشپ ہے ان کو چپ کروایا گیا ہے، جس میں ندیم افضل چاند صاحب ہیں، کیرا صاحب ہیں، پلوشا بیرام صاحب ہیں، شہلا صاحب اور بھی بہت سارے ہوں گے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں لینا. یہ تو پالیٹکس میں چلتا رہتا ہے کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے سیکنڈ ٹیئر کو ہمیشہ وہ پولیٹیکل وہ یوز کرتی ہے، ان کے فائر پاور بھی یوز کرتی ہے، ان کے بیانات، ان کا تنقید کرنا ساری پارٹیز کرتی ہیں کہ لیڈرشپ وہ چپ رہے گی. زرداری صاحب، بلاول صاحب، یا شہباز شریف صاحب، یا نواز شریف صاحب وغیرہ جو وہ خاموش رہیں گے، جو سیکنڈ ایون مریم صاحبہ جو ہیں وہ خاموش رہیں گی. تو سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ اپنے مطالبات، اپنی باتیں جو ہیں وہ آ کے کریں گے. اب اس کو کہتے ہیں دو طریقے سے، ایک کیرٹ اینڈ سٹک ہوتا ہے، دوسرا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ، کہ آپ کو جو آپ کی سیکنڈ ٹیئر ہے وہ بیڈ کاپ کا رول ادا کرے گی، اور جب ماحول بن جائے گا تھوڑی سی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، آپ میں ٹی وی چینل جو ہے اس سے بات کریں گے اور اس پہ لگے گا کہ بہت بڑی لڑائی چھڑ گئی ہے، تو دین دس از اے ٹائم ٹو اسٹرائک اے ڈیل. میرا خیال اسی طریقے سے ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، کئی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ پیپلز پارٹی اور یہ نواز لیگ کے جو ان کی سیکنڈ ٹیئر تھی، ان کے ٹی وی شوز میں ان پہ بحث مباحثے ہوئے ہیں، ان کے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، اور پھر الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. سو دس از مطلب روٹین کی ایک پریکٹس ہے جس کو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. کوئی نئی بات تو مجھے نظر نہیں آتی، وہی کچھ اب ہم سیم دیکھ رہے ہیں. اب آپ جن سے بھی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ جو دوست ہیں ہمارے، بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، اب آل آف سڈن ٹی وی پہ آگے بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. یہ تو شہلا رضا صاحبہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے شو میں کم از کم آ کے انہوں نے بات کی، اگرچہ شی از ویری گارڈیڈ اینڈ فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز کہ جب پارٹی کی طرف سے ہدایات ہیں، آپ نے نہیں کرنی، تو لہٰذا بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ جو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پنجاب ورسز سندھ، کچھ عرصہ پہلے یہ ان کے آپس میں بات چیت ہوئی تھی. پھر ہم نے قومی اسمبلی میں، مجھے یاد ہے وہاں پہ نبیل گبول صاحب یا نوید قمر صاحب، اور وہاں پہ نفیسہ شاہ صاحب، ان کے بھی بہت ساری اپنے ارکان کے ساتھ، حکومتی ارکان کے ساتھ یہ جھڑپیں ہوئی تھیں. میں وہاں پارلیمنٹ میں موجود تھا. سو یہ ماحول پچھلے کچھ عرصے سے بن رہا ہے، اور جی اسپیشلی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی حکومتیں، انہوں نے ووٹ ڈالا، ان کو پاور شیئرنگ کی، اور اب ان کو یہ پنجاب میں مسئلہ پنجاب کا ہے
जी अब इसको अब दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि जब पीपल्स पार्टी को उस वक्त कहा जा रहा था और बार बार कह रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सब कह रहे थे कि भाई साहब आप पावर शेयरिंग करें, जैसे 2008 में की गई थी कि पंजाब में भी वजारतों में शामिल हुए थे और फिर इसके बाद ये फेडरेशन में भी शामिल हुई थी, नवाज लीग आ गई थी जी और ये पीपल्स पार्टी जो है वहां पे उसके शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में चली गई थी। तो फिर आप उस वक्त जाते हैं, अपनी वजारतें भी लेते और ये बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते। अब वो ये कहते हैं कि हमने 2 साल ये सारा हमने बर्डन भी उठाया, जो उनसे उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ टीवी शोज में कि 2 साल हमने अकेले ये इमरान खान की तनकीद भी सुनी है, गाली गलौज भी सुनी है, हमने यहाँ पे सारे मसले भी देखे, अकेले फेस किए हैं, आप साइड पे बैठ के देखते रहे। अब जब आपको ये लग रहा है कि सिस्टम स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, फौज हमारे पीछे खड़ी है, दुनिया भर में हमें सलूट पड़ने शुरू हो गए या हम लोगों को सलूट मार रहे हैं ट्रम्प साहब एंड कंपनी को, अब आप आके हमारे लिए कहते हैं कि जनाब आप हमें शेयर दें। सो पीपल्स पार्टी का ये जो हमेशा डे वन से रहा, इनको मैं ये लास्ट प्रोग्राम में भी आपके कहा था, मेरा ख्याल है जी कि मैं ये समझता हूँ बिलावल साहब को या कुछ 3-4 इनके वजीरों को इनको कैबिनेट में स्लॉट लेनी चाहिए थी, ताकि ये मसला जो है ये ना होता। जब आप हुकूमत के अंदर बैठे होते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से आप उनको हल कर सकते हैं। ये एमक्यूएम का स्टाइल है कि आप हुकूमत में शामिल भी हैं लेकिन अपोजिशन भी हैं। अब पीपल्स पार्टी भी यही कर रहे हैं कि हुकूमत को इन्होंने सपोर्ट भी दी हुई है लेकिन ये लेकिन अपोजिशन का खिलाफत रोल कुछ भी लोग अदा कर कहते रहे हैं हैं। कि बिलावल साहब ने पीपल्स पार्टी तो 2.5 साल बाद वजारत उस्मा के ऊपर नजरें जमाई हुई हैं, इसी पावर शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक जो बड़ों के दरमियान तय पाया था। इस वक्त सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा ख्याल है बिलावल साहब के लिए ये स्लॉट लेना ये मुश्किल होगा इस वक्त। मुझे लग रहा है इंटरनेशनल या नेशनल हालात जो हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जब ये फर्स्ट टाइम बिलावल को ये ऑफर हुई थी 2022 में, मैं आई वाज वन ऑफ वेरी फ्यू जिन्होंने उसको भी सपोर्ट की थी कि बिलावल को ये इनको बनना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहिए, तजुर्बा लेना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ, खैर अपनी अपनी राय होती है, कि बिलावल को ये जो अभी एक नया सेटअप बना था अभी जिसमें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, इनको दोबारा वजीर खारजा वाली स्लॉट लेनी चाहिए थी, अपना तजर्बा मजीद इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। और बिलावल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था जब पहली दफा ये वजीर खारजा बने थे, लोगों को तवक्को नहीं थी बट ही परफॉर्म वेरी वेल। इसको थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ना चाहिए था। अभी शायद एस्टेब्लिशमेंट भी जहनी तौर पर या वट जो आपको पता है वो रोल अदा करते हैं जी इंटरनेशनल हो, जी वो तैयार नहीं होंगे कि बिलावल को मतलब एज ए वजीर आजम लाया जाए इन द गिवन सिचुएशन। लिहाजा ये चाहिए था कि बिलावल भुट्टो जो ठीक, है 2-2.5 साल बाहर बैठने की बजाय वो वजीर खारजा बनते, बहुत सारा मजीद तजर्बा लेते और हमारे लिए बिल्कुल ठीक, एक बेहतर होता मुल्क बिल्कुल के लिए ठीक, भी, क्योंकि पिछली टर्म उनकी बड़ी अच्छी रही थी एज ए फॉरेन मिनिस्टर। सो ये 2 साल जो है मेरा ख्याल है बिलावल ने भी जाया की और पीपल्स पार्टी ने भी बिल्कुल जाया ठीक। की। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शैला रजा साहिबा और कासिम साहब के साथ गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं, बिलखसूस वो सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत और इदारों के साथ एक क्रिटिकल सिचुएशन जारी है, उससे पूरा मुल्की जो सियासी ढांचा है उससे मुतासिर हुआ है। हुकूमत ने कोशिश ही कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अभी रिसेंटली एक मूव हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो पार्टी को कुछ अर्सा पहले छोड़ गए थे वो मुतहरिक हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन उनको जाके मिले हैं और उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी पीटीओ को रिहा भी करवाना है और हुकूमत और मुक़्तदरा के साथ हमने जो टेंशन है उसको कम करना है। दूसरी तरफ जिस वक्त मौजूदा पार्टी की सीनियर क़यादत है वो भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एफर्ट्स कर रही है और मेन उनका ऑब्जेक्टिव है बानी पीटीए को रिहा करवाना है। आप एज ए सीनियर सियासतदान जो खुद पीपल्स पार्टी मसालत के ऊपर यकीन रखती है, इस मूव को किस निगाह से देखती हैं कि अब दो ग्रुप हैं, एक पार्टी की लीडरशिप है जिसकी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, दूसरी वो लीडरशिप है जो साबिक रहनुमा है वो भी एक वक्त मुतहरिक हुए हैं। ये मूव कोई पीटीआई के लिए दरमियानी रास्ता निकाल सकती है? अच्छा, मैं दो बातें जरा पहले वाली कर लूं। जी, देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी मिड टर्म जो है वो वजीर आजमशिप नहीं लेगी कि कुछ अरसे वो गुजार लें, कुछ ये नहीं, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये भी एक तरीका है डिफेम करने का पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को, कि आप वजीर आजमों को दरमियान में घर भेजें और कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत ना पूरी कर सके, हम ये नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है, हमारी सियासतें डीपीओ वगैरह के गिर्द नहीं घूम रही, क्योंकि
کہ ان سب کو جو ہے اپنی گورنمنٹ ہی کے اس میں چلنا ہے، اور جو طریقہ کار اس وقت CCD اور سب کا، اس میں ہماری DPO سے ریلیٹڈ مسائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ ہمارے مسئلے تھے جس کو میں نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوں جہاں پہ ہماری پارٹی جیتی ہوئی ہے، اس میں یہ ہوا تھا کہ اگر یہ نون میں جیتیں، نون سندھ میں جیتے گی اور جہاں ہماری پیپلز پارٹی پنجاب میں جیتے گی، وہاں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کو ڈسکشن کے وقت آپ ہمارا بندہ رکھیں، ہم آپ کا رکھیں. اب کیونکہ نون لیگ جیتتی نہیں پنجاب سندھ سے، تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا. دوسرے ہمیں PSDP کے کچھ مسئلے تھے اور اس طرح کے جو سندھ میں انہوں نے کیے ہوئے بجٹ میں بھی اٹھے تھے، تو پنجاب کے DPO وغیرہ میں نہیں چاہیے. اب آ گئی بات یہاں کی، دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ محمود مولوی اور گورنر جو رہ چکے تھے عمران اسماعیل اور فواد چودھری، فواد چودھری جو ہیں ان کو PTI میں پسند نہیں کیا جا سکتا. کبھی کسی کی پٹائی، کبھی کسی کے ساتھ کچھ، کبھی کسی کے ساتھ. پھر وہ جو ان کا عدالت میں بھاگنے کا منظر تھا، اس کو بھی PTI نے یاد رکھا ہوا ہے. تو اور شاہ محمود قریشی صاحب، دیکھیں میں بڑا احترام ہر ایک کا کرتی ہوں، اور کیونکہ جب ہم لوگ ایک دوسرے سے کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ایک رواداری بھی اگر نہیں ہوگی. تو جب وہ اس سے پہلے ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے تو میں نے مہر بانو کو اسپیشلی فون پہ کیا تھا. ظاہر ہے ہم سب بیٹھتے ہیں پروگرام میں، اور تو میں نے ان کی خیریت پوچھی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا تلخ تجربہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ، جب الیکشنز کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے اور شاہ محمود صاحب کو ہیڈ کرنے کو کہا گیا تھا، وہ جو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی اور پھر کہا تھا الیکشن کرو، تو اس میں شاہ محمود صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم 80% سے زیادہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے ان کے سارے مذاکرات وغیرہ کو بند کر دیا گیا تھا. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، اپنے آپ جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں وہی کرتا ہے. تو شاہ صاحب تو یہاں تک چلے گئے، تو وہ ان کو جا کے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ یہ اس کو لیڈ کریں، تو ان کی اپنی پارٹی نہیں کرے گی. جو پارٹی اتنی سی بات پہ متفق نہ ہو سکے کہ اڈیالہ میں ملاقات کس کس نے کرنی ہے، اس پہ بھی 2 لسٹ جائیں، اور چھوٹے چھوٹے بیانات پہ پھر جیسے یہ ملے تو یہ چیز بات باہر آئے بغیر کہ شاہ صاحب لیڈ کریں گے یا نہیں، صرف یہ بات آئی کہ جی شاہ صاحب یوں کریں اور یہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً ہی وقاص اکرم صاحب کا بیان آ گیا، شیخ وقاص کا، کہ ہمارے لیڈر تو صرف وہی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ فواد چودھری جن کی اپنی PTI میں جگہ نہیں، انہوں نے جن کو اپنے ساتھ لے گئے نا، ان کو بے وقت کیا. اور رہی بات، میرا بڑا احترام ہے مولوی محمود صاحب سے، وہ ایک دفعہ عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ پہ لڑے تھے. ایز سچ وہ اپنے حلقے میں بھی اتنے نہیں نکلتے ہیں کہ لوگوں سے ملتے ہوں یا ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو. اور عمران اسماعیل صاحب بھی خاص خاموش ہو گئے. علی زیدی صاحب جو تھے وہ اس میں بیٹھ گئے تھے استحکام کی میٹنگ میں، لیکن پھر استحکام میں نہیں رہے، واپس خاموش ہو گئے. تو لوگ کچھ آئی تھنک کہ لوگ ان سے بالکل بھی اس طرح کی میٹنگ سے PTI میں خود پسند نہیں کی جا رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا بریک تھرو کر پائیں گے؟ خیال ہے ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نہیں، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو بریک کر لیا اس طرح سے مل کے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بریک تھرو جو ان میں ایک کر سکتا تھا وہ شیر افضل مروت تھا، جس نے نکالا، لوگوں کو سب کیا، لیکن پھر آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا. باقی تو وزیر اعلیٰ بھی نہیں کر سکے، امین صاحب بھی، اور یہ والے بھی نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کلاس صاحب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے، بالخصوص جب PTI کی سابق رہنماؤں نے 45 منٹ کی ایک ملاقات کی وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کے ساتھ. اور یہ جو سب لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ کسی اشارے پر ہی الٹیمیٹلی ایکٹیو ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، اگرچہ کہ اب یہ سابق رہنما اور موجودہ پارٹی کے رہنما وہ سب کوشش اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں. اور یہ جو سابق رہنما ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مقتدرہ اور حکومت کے درمیان جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے کہ اب انقلاب تو آنا نہیں ہے، نہ ہی لانگ مارچ ہو سکتا ہے. PTI ایک قدم پیچھے ہٹے، PTI ایک قدم آگے بڑھے، حکومت ایک قدم پیچھے ہٹے، اور موجودہ قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑی واضح لائن کے ساتھ یہ سابق رہنما آگے بڑھے ہیں. اور اب اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہونا ہے تو عمران خان صاحب
کوئی تھوڑی سی کوئی لچک دکھائیں جو کہ اس موڈ میں نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سابق رہنما ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ ایران جنہوں نے پہلے کچھ عرصہ قبل خط بھی لکھا تھا عمران خان صاحب کو, گورنمنٹ تک بھی پہنچا تھا اور وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی پبلش ہوا تھا, جس میں انہوں نے بھی کہا تھا مذاکرات ہونے چاہیے, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, باقی لوگ تھے, تو یہ جو گروپ ہے شاہ محمود قریشی کے ذریعے سے پارٹی کے اندر کوئی نیا گروپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں یا واقعی ہی عمران خان کی مشکلات کم کرنے کے اندر یہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے, اور میں ان کی شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو سے, انالیسس سے, کنکلوژن سے اگری کرتا ہوں کہ دے آر نان اسٹارٹر. معذرت کے ساتھ بڑے اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ان میں سے کوئی بھی اکیلا اپنی کنسٹیچوئنسی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہ عمران اسماعیل صاحب ہیں, نہ محمود صاحب ہیں, نہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب ہیں. دے ہیو مس دا بس. وہی والی بات کہ ابھی وہ کہتے ہیں انقلاب نہیں آ رہا. میرا فواد سے میرا ذاتی تعلق بھی آپ کو پتہ ہے, دوستی بڑی پرانی, لیکن آپ تو نعرے لگواتے تھے کہ ان کا باپ بھی دے گا آزادی, لے کے لہیں گے آزادی, چھین لیں گے آزادی. آج میں شیخ رشید کو سن رہا تھا, وہ جناب 9 مئی کے وہ کر رہے تھے, عمران خان صاحب کی مذمتیں, فلاں کی مذمت. شیخ صاحب کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلپ, یہ شیخ صاحب تھے کہ یہ کہتے آگ لگا دوں گا, برباد کر دوں گا, جلا دوں گا. بھائی آپ لوگوں کے بچوں کو, ان کو اس وقت انقلاب لا رہے تھے, جلانے ملک جلا رہے تھے, انقلاب آ رہے تھے, باپ بھی دے گا, فلانا بھی دے گا, یہ بھی کرے گا. اب آل آف سڈن جو آل ہیو بیکم پیس میکرز, اب یہ پیس میکر ہیں سارے. اور پیس میکر, یہ بات ان کی ٹھیک ہے, میں کئی دفعہ یہ بات یہ آپ کے پروگرام میں میرا خیال رکھیے, میں نے اپنے میں بھی کی ہے کہ شیر افضل کوڈ ہیو بین, اگر عمران خان صاحب میں پولیٹیکل یہ ہوتی, ویسے کہنا تو نہیں کہ گستاخی ہو جائے گی, ان کے بہت سارے پتہ ہے انتہائی ڈائی ہارڈ فین ہیں, ان کے چھوٹے سی گستاخی برداشت نہیں ہوتی. خان صاحب میں اگر پولیٹیکلی طور پر کوئی ڈیل کرنی تھی, کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا, تو وہ شیر افضل کے ذریعے کر سکتے تھے. لیکن اس پارٹی میں مسئلہ ہے, جو بندہ وہاں پہ عقل کی سمجھ کی بات کرتا ہے نا, ان کے ہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہاں پہ عقل کا استعمال ممنوع ہے, بہت سارے لیڈرشپ میں, بہت سارے لوگوں میں. جو عقل کی سمجھ کی بات کرتا ہے وہ اگلے دن غدار ہے, ٹاؤٹ ہے, مخبر ہے, فوج کا ایجنٹ ہے, سیدھا سیدھا. کوئی بات مطلب اس سے نیچے تو کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے. پوری پارٹی کو غداری کے فتوے, وہاں ٹاؤٹی کے خطرے وہاں پہ جناب, تو کون پھر وہاں پہ بات کرے گا؟ جو بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پالیٹکس از آل اباؤٹ, وہ کہتے ہیں آرٹ آف پاسبلٹیز, ڈیلاگ کی بات ہوتی ہے. جی, تو ڈیلاگ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کے ذریعے ہوگا, محمود صاحب کے ذریعے ہوگا, علی وہ کیا نام ہے, ساری عمران اسماعیل صاحب کے ذریعے, اور کس سے ڈیلاگ ہو رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب سے. میں پھر کہتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب اپنی کنسٹیچوئنسی وہ جیت سکتے ہوں گے, اپنی سے ہٹ کے تو وہ کوئی وہ جا کے, آپ کا کیا خیال ہے ہمارے لیا میں آ کے وہ کریں, وہ کنوینسن کریں تو وہ سیٹ جیت لیں گے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا ادھر بھی گئے تھے میرے خیال تھار وغیرہ میں, وہاں بھی انہوں نے کوئی ان کے کوئی مرید ہیں یا جو بھی ہیں سارے, ان تمام چیزوں کو. شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس وہ کرزما نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہی وجہ کہ شاید قریشی صاحب کی مستقبل کی اپنی راہیں بھی ان سے جدا ہوتی دکھائی دے رہی پارٹی سے. ایک لاسٹ کویسچن شیلا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی پر بڑی کڑی تنقید کی ہے, جس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کراچی کی نوکریوں پر پیپلز پارٹی نے قبضہ کر رکھا ہے, شہر میں سڑکیں بنتی نہیں ہیں, ای چلان دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں, کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم لوٹ مار اور قبضے کے نظام سے کراچی کو آزادی دلائیں گے. کیا کہنا چاہیں گی آپ اس پہ؟ کوئی بات نہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ آزادی دلائیں, ٹھیک ہے, کام کریں. ان کے تو انوائسز ٹی وی پہ دکھا دی گئی ہیں کہ ان کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں 27 ارب سے زیادہ روپے دیے گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جو کام کیا دکھا دیں. رہی بات, جب تک زیڈ ایم سیز جو ہیں وہ ریزولوشن نہ پاس کر دیں کہ ہمارا کچرے کو آؤٹ سورس کیا جائے, گورنمنٹ آف سندھ کچرا نہیں اٹھاتی. ان کی زیڈ ایم سیز نے ریزولوشن پاس کی ہوئی ہیں, تو آپ کے اچھے خاصے نمائندے موجود ہیں, ان کو بالکل فنڈ ملا ہے, اپنے علاقے میں کام کریں اور آگے نکلیں. آپ کا حق ہے, اگر آپ کام کریں گے آپ کو لوگ ووٹ دیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ اور اوکھلا صاحب آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پاکستان کی توانائی کے شعبے کے حوالے سے بڑی کچھ پیش رفت ہوئی ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سمندری حدود میں 9 ارب بیرل خام تیل جبکہ 105 ٹریلین کیوبک فٹ قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں. لیکن ان ذخائر کی تلاش ایک بڑا مشکل کام ہے, بھاری انویسٹمنٹ درکار ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت دیگر بھی انٹرنیشنل کچھ کمپنیوں کی سپورٹ درکار ہے, اور بھاری سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ موافق حالات بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو آن شور یعنی کہ جو زیر زمین قدرتی گیس کے ذخائر ہیں اور جو خام تیل کے ذخائر ہیں, اس میں سے پاکستان تقریباً خام تیل کا 80% جو ذخائر ہیں ان کو استعمال کر چکے ہیں جو اب تک ڈسکور ہوئے ہیں, اور جو قدرتی گیس کے ذخائر ہیں ان کو پاکستان 66% استعمال کر چکا ہے.
تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان اپنے سمندری حدود میں تیزی کے ساتھ تیل و گیس کے ذخائر کے تلاش کا کام شروع کرے، چونکہ پاکستان کے مشرق میں اور اس کے ساتھ مغرب میں جو ممالک ہیں وہ اپنے سمندری حدود کے اندر تیل و گیس کے بڑے ذخائر تلاش کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اربوں ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات، خام تیل اور گیس ایکسپورٹ کر کے اپنی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر بھی کچھ کوششیں ہوئیں لیکن کوئی بڑا نتیجہ سامنے نہیں آ سکا، لیکن اب دوبارہ سے اس بات کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ عالمی کمپنیوں سے اور پاکستانی کمپنیوں سے بڈز مانگی گئیں، ایک پورا بڈنگ راؤنڈ ہوا جس کے نتائج 31 اکتوبر کو پیٹرولیم ڈویژن نے جاری کیے، جس کے مطابق پاکستان کی سمندری حدود میں تقریباً 40 آف شور بلاکس بڈنگ کے لیے پیش کیے گئے تھے، جس میں سے 23 بلاکس میں مختلف کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ لیکن جو امپورٹنٹ کچھ انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس کے مطابق ان 23 بلاکس میں سے ان تمام بلاکس کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی ایک سب سے لیڈنگ آئل اینڈ گیس کی کمپنی ماڑی انرجیز نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ماڑی انرجیز نے اس میں جو اس میں جو ہمارے بیسن تھے، جس کے اندر مکران بیسن ہے، اس کے ساتھ انڈن بیسن ہے، ان دونوں کے اندر مجموعی طور کے اوپر 23 بلاکس کے اندر بڈز آئیں، جس میں سے ماڑی انرجیز نے مکران آف شور بلاکس میں سے 11 بلاک میں سے 10 جو بلاک تھے 100% پارٹیسپیشن انٹرسٹ کے ساتھ حاصل کیے ہیں، جبکہ ایک بلاک جس کا نام سپات بندر ہے، اس کے اندر OGDCL ہے، PPL ہے، پرائم انرجی ہے، اس میں بھی 23% جو انٹرسٹ حاصل کیے ہیں وہ ماڑی انرجیز نے کیے ہیں۔ تو مکران کے جو 11 بلاکس ہیں سب کے اندر اس طریقے سے ماڑی انرجیز موجود ہے، جس کے اندر 10 جو بلاکس ہیں 100% ان کے اس کی جو پارٹیسپیشن انٹرسٹ ہیں وہ ماڑی انرجیز نے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دیگر انڈس بلاکس ہیں اس کے اندر بھی تمام بلاکس کے اندر ماڑی انرجیز نے اپنے پارٹیسپیشن انٹرسٹ حاصل کر کے ایک پورے ENP سیکٹر کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور اس کی امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اب جس طریقے کے ساتھ ماڑی انرجیز اس معاملے کو پلان کر رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں فیز 1 کے اندر تقریباً $8 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور آگے بڑھ کے یہ انویسٹمنٹ $1 ارب تک پہنچ سکتی ہے، جس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ کام شروع ہونے کا امکان ہے۔ اور کچھ بلاکس ایسے پوٹینشل ہیں جس کے اندر ہم بات کریں تقریباً 5 مختلف پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے بھی اس میں آئی، جس میں ایک غیر ملکی کمپنی ترکیہ کی کمپنی ٹپاؤ جو کمپنی ہے اس نے بھی اس کے اندر تقریباً 2 بلاکس کے اندر اپنے پارٹیسپیٹنگ انٹرسٹ تھے وہ حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ OPI، UEP، فاطمہ، پرائم، اس کے ساتھ TPOC، اس کے ساتھ PPL، OGDCL پاکستان کی سرکاری شعبے کی کمپنی ہے، وہ بھی اس شعبے کے اندر انہوں نے بڈز کے ذریعے سے اپنے انٹرسٹ حاصل کیے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کام شروع ہونا ہے، اور پاکستان کے امپورٹ بل جو ایک اندازے کے مطابق $25 ارب سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان نے جو ایک پائیدار ترقی حاصل کرنی ہے، مہنگی توانائی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے اس کو کم کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماڑی انرجی جس کا آنے والے دنوں میں ایک لیڈنگ رول ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس سارے موو کے اندر، وہ اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرے، دیگر انٹرنیشنل کمپنیاں اور دیگر پاکستان میں کام کرنے والی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں بھرپور طریقے سے کام کریں۔ تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کے اندر انہوں نے اپنا جیولوجیکل، اس کے ساتھ جیو فزیکل، اس کے ساتھ سائزمک ڈیٹا کا کام شروع کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ تقریباً 2 سے 3 سال تک محیط ہو سکتا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کسی ایک بلاک کے اندر اس سے پہلے بھی ایکسپلوریشن کا کام باضابطہ طور پر شروع ہو سکتا ہے، چونکہ نومبر سے مارچ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ لو ٹائڈز کی وجہ سے یہاں پر نہ صرف ڈیٹا کلیکشن کا کام ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سال شاید ہمیں ایک سرپرائز ملے کہ ڈرلنگ کا کام بھی شروع ہونا ممکن ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو سٹڈیز اب مکمل ہونی ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں تو یہ کام تیزی سے آگے ضرور بڑھے گا، لیکن اس سے پہلے 2019 کے اندر بھی ایکسن موبل ENI نے آف شور ڈرلنگ کا کیکڑا 1 کے اندر کام کا آغاز کیا، بہت اچھے پوٹینشل تھے، لیکن پھر اچانک پتہ یہ چلا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے کامیابی نہیں مل سکی۔ لیکن اس سارے پروسیس کے دوران جس میں PPL OGDCL بھی اس کی سٹیک ہولڈر تھیں، بہت امپورٹنٹ ڈیٹا حاصل ہوا تھا، اس ڈیٹا کو بھی اس سارے پروسیس کے دوران بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ جہاں ماڑی انرجیز نے 23 بلاک کے اندر اپنی پارٹیسپیشن انٹرسٹ حاصل کیے ہیں، اس کے ساتھ 10 بلاکس کے اندر اس کی 100% اونرشپ ہے۔ یہ کام فاسٹ ٹریک میں ہوا، اور بالخصوص ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن کے اندر اگر
ایفیشینٹ پروفیشنل آفیسر موجود رہے جن کا ٹریک ریکارڈ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. وہاں پر ایڈہاکزم کا خاتمہ ہوا اور پرماننٹ بیسس کے اوپر ڈی جی پی سی کا وہاں پہ ہونا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پرائم منسٹر پاکستان ہوں, پیٹرولیم منسٹر ہوں, پیٹرولیم سیکٹری ہوں, ان کو اس بات کی طرف بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ ڈی جی پی سی جس نے 2019 کے اندر اس سارے ڈیٹا کے حصول کے لیے اور اس سارے پروسیس کو اور رولز بنانے کے اندر اس کے ساتھ جو دیگر ڈیٹا حاصل کیا اس نے امپورٹنٹ رول پلے کیا, اگر وہ سیٹ پر نہیں ہوگا تو کیا یہ کام اسی سپیڈ کے ساتھ کمپنی آگے بڑھا پائیں گی یا نہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن پاکستانی سمندری حدود کے اندر تیل و گیس کے قیمتی ذخائر آنے والے دنوں میں پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو اب ذرا بات کریں گے کہ پاکستان کی توانائی کے شعبے کے اندر نجی شعبہ ایک بڑی پیش رفت کر رہا ہے, جس کے مطابق اگر ہم ایک اندازہ یہ ہے کہ پاکستان سالانہ اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالر مالیت کا خام تیل درآمد کرتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس چیئرمین سینرجی کو اسامہ قریشی صاحب. اسامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلی مرتبہ ملک کی تاریخ میں امریکہ سے خام تیل کا ایک بڑا کارگو پاکستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا ہے. اس سارے مشکل اور ناممکن ٹاسک کو سینرجی کو نے کیسے ممکن بنایا؟ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنا بہت سی دشواریاں حائل ہوتی ہیں, اور ایک جانب گرچی قرضہ ہو اور حکومت اور ریلیونٹ جو منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بڑا ڈسکرجنگ ہو, تو اس مشکل حالات میں آپ نے کیسے اس ڈیل کو اور اس ٹرانزیکشن کو ممکن بنایا؟ جی تھینک یو بھٹی صاحب, تھینک یو. آپ نے کافی ڈیٹیل میں آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے. سو ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کیا کہ اپریل میں دا گورنمنٹ آسکڈ اس کہ آپ جو ہے وہ بیکاز آف یہ جو ٹیرف کی سچویشن آپ نے ایکسپلین کی کہ ہم یو ایس کے کروڈ کو امپورٹ کرنے کی پاسبلٹی دیکھیں, اور ہم نے اس وقت سے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا تھا. اور کوئی 3-4 مہینے ہم نے اس کے اوپر لگائے اپنی اسٹڈی, اور اوور آل پرائسنگ اس وقت اتنا فیوریبل نہیں تھی. تو 1 اگست کو ہم نے یہ ایک ڈیل فائنل کی جب ہمیں پرائسنگ اٹریکٹیو نظر آئی. تو 1 اگست کو ہم نے یہ کارگو جو ہے وہ آرڈر کیا, جو پہلا کارگو ہے 1 ملین بیرل کا, 10,50,000 بیرل کا, اور یہ 14 سپٹمبر کو ہیوسٹن میں لوڈ ہوا, اور یہ 3 دن قبل جو ہے وہ ہماری پورٹ کے اوپر جو ہے لنگر انداز ہوا اور ڈسچارج کیا. آپ نے کروڈ کی بات کی, دیکھیں ہمیں کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ کیا کروڈ اس وقت اویلیبل ہے ہمیں ریفائنری پہ چلانے کے لیے, اور اس میں سے کون سے کروڈ ایسے ہیں کہ جو کہ جی گراس ریفائننگ مارجن, آپ اس کو گراس پروفٹ کہہ لیں, آپ اس کو ریفائنری کا مارجن کہہ لیں, اس کے پرسپیکٹو سے کون سا زیادہ بینیفیشل ہے. بالکل ٹھیک. سو پچھلے چند ہفتوں سے, اور بلکہ آگے, کیونکہ دیکھیں کروڈ کی پلاننگ ہوتی ہے 2 مہینے ان ایڈوانس. ہمیں آج جیسے ہم 2 نومبر آج ہے, اور ہم جو ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہمارے پاس جنوری تک کون سا کروڈ آئے گا, کیونکہ یہ پلاننگ ان ایڈوانس ہوتی ہے, اور ہر ریفائنری ایسی کرتی ہے, تقریباً 2 سے 3 مہینے کی پلاننگ ان ایڈوانس کرتی ہے. اور اس کی پرائسز کو بھی ظاہر سی بات ہے, فیوچر پرائسز اس میں ڈیل ہو رہی ہوتی ہے, تو پرائسز کی انڈیکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے کہ جنوری میں پرائسنگ کیسی ہوگی, پھر دسمبر میں کیسی ہوگی. سو ہم نے اگست میں جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ویلیوز ہیں, اور اس کا جی آر ایم جو ہے وہ عرب گریڈ جو یوزولی پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے, اس یوزول کروڈ امپورٹ ڈائٹ سے اس کا جی آر ایم تھوڑا سا بہتر ہے. اور جہاں تک اچھا جی آر ایم کی کیلکولیشن کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کروڈ کے اندر کتنا گیسولین ہے, کتنا گیس آئل ہے, ڈیزل ہے, اور کتنا فیول آئل ہے, اور باقی ایل پی جی اینڈ بائی پروڈکٹس, کہ اس کا جو ہے وہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ کس کروڈ میں کتنا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ڈبلیو ٹی آئی کروڈ ہے, اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اٹس سویٹ کروڈ جس میں سلفر کانٹینٹ کافی لو ہے, اور اٹس اے لائٹ کروڈ. تو اس میں فیول آئل نسبتاً جو ہمارے یہاں عرب گریڈز آتے ہیں اس سے تھوڑی سی کوانٹٹی کم ہے, بٹ یعنی کہ اس میں سے لو سلفر ہونے کم پیدا ہوگا, پیٹرول ڈیزل اور دیگر جو پیٹرولیم پروڈکٹ زیادہ پیدا ہوں گی. جی, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے فرنس آئل میں, لیکن سٹل جو فرنس آئل بنے گا اس سے وہ لو سلفر ہوگا, تو لو سلفر کی مارکیٹ جو ہے فرنس آئل کی بہت بیٹر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ جنرلی بنکرنگ میں استعمال ہوتا ہے, جہازوں کی بنکرنگ فیول کے طور پہ وہ یوز ہوتا ہے, تو اس کی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ کروڈ وائبل رہا. بالکل ٹھیک. جہاں تک سفر کی آپ نے بات کی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی راستہ بہت لمبا ہے, بالکل جی. 14 سپٹمبر کو جو ہے وہ
یہ کارگو لوڈ ہوا تھا، وہاں سے روانہ ہوا تھا 15 یا 16 سپٹمبر کو، اور یہاں پہ کوئی 31 یا 30 کو پہنچا ہے. سو اٹس اے لانگ جرنی، بالکل لانگ جرنی ہے یہ. بالکل ٹھیک، بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ تھا. اسامہ قریشی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات پاکستان کی معیشت اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کے مطابق تھوڑا سا ماڈرن اور ایڈوانس اگر آپشنز کو اڈاپٹ کیا جائے تو نہ صرف زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہو سکتا ہے بلکہ عوام کو بھی خاطر خواہ ریلیف مل سکتا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.